عمار بن یاسر نے جن 12 منافقین کا ذکر کیا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی موت ایک پھوڑے کی وجہ سے ہوگی. کیا تاریخ اسلام میں ان اشخاص کا ذکر ملتا ہے جو اس بیماری تو ڈا پولا ہو جائے؟ ایک کیڑا ڈاڈا بندہ جنہیں سوال لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, اس میں کئی ایسے ہیں جو اسی پھوڑے سے مرے ہوئے ہیں, لیکن اس طرح ہم ڈیفینیٹلی فیصلہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ نبی الاسلام نے خوارج کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ ٹینڈ کروائیں گے, گنج. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی گنج کروائے, یعنی سر کے بال ریموو کروائے, وہ خارجی ہوگا, کیونکہ مولا علی علیہ السلام خود بھی گنج کرواتے تھے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جس کا ایک بال بھی غسل میں خشک رہ گیا اسے عذاب دیا جائے گا, میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی, میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی, میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی, اور میں نے بال اس طرح پھروا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح پھرواتے تھے. تو خوارج کی ایک نشانی یہ بھی ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ جو بھی اس طرح پھروائے گا وہ خارجی ہوگا. ہاں, یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو خارجی ہوگا نا وہ اس طرح بھی پھرواتا ہوگا. تو یہ پھوڑے والا جو ہے یہ بیماری ظاہر ہے کہ یہ کینسر نما ایک دوبیلا پھوڑا ہوتا تھا. اب وہ ظاہر ہے کہ آپ یہ تو علماء سے پوچھ کے چلیں, ان علماء سے ہی آپ جا کے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کون سے لوگ ہیں جو دوبیلا پھوڑے کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں. تو اگر ان کی منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے, کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے, تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو نام نہیں بتائیں گے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غزوے سے واپسی پر حملہ کیا منافقین نے, تو وہ 12 منافق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو لشکر نکلا ہے اس میں 12 منافق ہیں. تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے جو 8 ہیں ان کو ایک دوبیلا نامی جو مرض ہے یا جو آفت ہے وہ ان کو پکڑ لے گی. دوبیلا نامی آفت ان کو اپنی زد میں لے گی. اب دوبیلا کی تفسیر حدیث میں تو یہ ہے کہ وہ آگ کا کوئی شعلہ وغیرہ ہوگا. تو شارحین نے, بعض نے اس کی تفسیر کی کہ وہ کوئی پھوڑا ہوگا, اور بعض نے کہا طاعون ہوگا. مختلف تفسیریں شارحین نے کی ہیں. بہرحال ہم اس کو پھوڑا ہی مان لیتے ہیں جیسا کہ مرزا صاحب نے اس کا ترجمہ کیا. تو کہتے ہیں جی اپنے علماء سے پوچھیں کہ اس دوبیلا نامی پھوڑے سے کتنے اصحاب دنیا سے گئے ہیں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابی جو ہیں وہ اس پھوڑے کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں. اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ دیکھیں صحابہ کرام, جنہیں ہم بھی صحابہ کرام سمجھتے ہیں, وہ اس پھوڑے کی وجہ سے مرتے رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو منافق ہیں جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے یہ دوبالا پھوڑے سے مریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر دیکھیں کہ آپ نے خود ہی ہمارا مقدمہ آپ نے خود ہی پیش کر دیا. آپ نے شروع میں خود کہہ دیا یہ بات کہ دیکھیں دوبیلا پھوڑے سے مرنا اس بات کو لازم نہیں ہے کہ وہ شخص منافق ہے. ہاں جی, اس میں کئی ایسے ہیں جو اسی پھوڑے سے مرے ہوئے ہیں, لیکن اس طرح ہم ڈیفینیٹلی فیصلہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ نبی الاسلام نے خوارج کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ ٹینڈ کروائیں گے, گنج. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی گنج کروائے, یعنی سر کے بال ریموو کروائے, وہ خارجی ہوگا. کیوں؟ مثال بھی آپ نے خود دی کہ خارجیوں کی نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے سر کے بال منڈوائیں گے, لیکن سر کے بالوں کو منڈوانے والا ہر شخص خارجی نہیں ہوتا. اور آپ نے خود کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کے بالوں کو منڈوا کر رکھا کرتے تھے. تو آپ نے کہا کہ اب ان کو تو خارجی نہیں کہا جا سکتا نا, کیونکہ جس نے ٹینڈ کروا لی ہے, جس نے بال منڈوا لیے وہ خارجی ہوگا, یہ بات درست نہیں ہے. اسی طرح جو بھی دوبیلا پھوڑے سے مرے وہ منافق ہوگا یا انہی 12 منافقین میں سے ایک ہوگا, یہ ضروری نہیں ہے. یہ تو خود آپ نے کہہ دیا. جب یہ کہہ دیا تھا تو اس کے بعد لوگوں کو الجھن میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی, اور صحابہ کرام سے بدگمان کرنے کی کیا ضرورت تھی. پھر کہتے ہیں جی آپ اپنے علماء سے جا کر پوچھیں جی کہ ان کے نام بتائیں, ان اصحاب کے, ان صحابہ کے نام بتائیں جو اس دوبیلا پھوڑے کی وجہ سے فوت ہوئے. تو کہتے ہیں جی جب آپ اپنے علماء سے پوچھیں گے نا تو ان کے منہ سے جھاگ آنی شروع ہو جائے گی اور ان کے کانوں سے دھواں اٹھنا شروع ہو جائے گا. ان علماء سے آپ جا کے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کون سے لوگ ہیں جو دوبیلا پھوڑے کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں. تو اگر ان کی منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے, کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے, تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو نام نہیں بتائیں گے. تو میں نے تو ویسے ہی نہیں بتانا آپ کو. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایک صحیح سند بتائیں, کوئی ایک صحیح سند دنیا کی کسی کتاب میں جس میں دوبیلا پھوڑے سے مرنے والے صحابہ کرام کا تذکرہ ہو کہ فلاں فلاں صحابی رسول اس دوبیلا پھوڑے کی وجہ سے مرا تھا اور وہ منافق تھا. تب ہی آپ کا دعویٰ ثابت ہوگا نا, یا جو آپ نے یہاں الجھن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تبھی تو ثابت ہوگی نا. ورنہ منافق تھے, ہم بھی مانتے ہیں منافق تھے. کوئی منافق دوبیلا پھوڑے سے مر گیا ہے اور اس پر یہ حدیث صادق آ گئی ہے تو کیا حرج ہے. اگر کسی صحابی رسول پر, جس کو ہم صحابی رسول کہتے ہیں, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, ابو موسیٰ اشعری ہوں, وہ عمر بن عاص ہوں, وہ کوئی بھی صحابی ہوں جن کے بارے میں ہمارا آپ سے اختلاف ہے, ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بتائیں کہ یہ حدیث اس پر فٹ ہوتی ہو, یا محدثین میں سے کسی نے کہا ہو کہ یہ حدیث فلاں صحابی رسول پر فٹ ہوتی ہے اور اس حدیث سے اس کا نفاق ثابت ہوتا ہے, تب تو آپ کہیں نا کہ ہمارے کانوں سے دھواں نکلے, ہم پریشان ہو جائیں.
یا پھر ہمارے منہ سے جھاگ نکلے, ہم پریشان ہو جائیں. ہمیں کیا پریشانی ہے, ہم آپ سے سوال کرتے ہیں, اور تا قیامت آپ کے لیے یہ اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے تلاش کر کے دینے ہیں ہمیں ان صحابہ کرام کے نام جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں, جن پر یہ حدیث صادق آتی ہو. اور اگر جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں ان میں سے کسی پر یہ حدیث صادق نہیں آتی تو پھر لوگوں کو الجھن میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ اپنے علماء سے جا کر پوچھیں جی, ان کے منہ سے جھاگ نکلے گی اور کانوں سے دھواں نکلے گا. نہیں مرزا صاحب, ایسا کچھ نہیں ہوگا. ایسا اب آپ کے ساتھ ہوگا جب آپ ہمارے اس سوال کا جواب دیں گے, اور تا قیامت آپ جواب نہیں دے سکتے.